ابھی آپ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پوچھوں، کیا وہ تعارف دے سکیں گے؟ اور تعارف کی ڈیٹیل کیا ہے؟ ایک غیر مسلم کو تعارف دینا ہے، یہ الگ تعارف ہوگا. ایک مسلمان کو تعارف دینا ہے، یہ الگ تعارف ہوگا. اور پھر سب سے بڑھ کر کہ آج اگر شام کو آپ کے گھر میں یا آپ کی دکان میں یا آپ کے آفس میں بالفرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، تو کیا وہاں پہ ایسی حرکتیں، ایسے کام ہو رہے ہیں کہ آپ حضور کو عرض کر سکیں گے یہ کام ہم کر رہے ہیں؟ آپ فخری انداز میں کہہ سکیں گے؟ If you are a teacher, what was the teaching technique of Holy Prophet? We name him Muallim-e Insaniyat, the best teacher ever present on the face of earth is Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. What was his teaching technique? حضور کی ٹیچنگ کے ریزلٹس اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے، آپ سے جو پڑھ کر گئے ان کا نام ابو بکر، عمر، علی، عثمان اور 1,24,000 صحابہ ہیں. رزلٹ دیکھیں، آپ کی ٹیچنگ کا معیار آپ کے اسٹوڈنٹ سے پتہ چلے گا نا، اسٹوڈنٹس کا رزلٹ کیسا ہے. تو حضور کے اسٹوڈنٹس یہ تھے، کیسے پڑھایا حضور نے ان کو، کیا طریقہ کار اختیار فرمایا. تو یاد رکھیے، ہمیں سلطنت چلانے کا وہ بتائے جس نے خود سلطنت چلائی ہے، سلطنت کا حاکم بنا ہے. ہمیں جنگوں کے حال وہ بتائے جو خود میدان عمل میں اتر کے جنگیں لڑا ہے. ہمیں بہترین شوہر بننے کا وہ بتائے جو خود شوہر تھا. بہترین باپ بننے کا وہی بتائے گا جس کی اولاد تھی. بہترین تاجر کون ہوتا ہے وہ بتائے گا جس نے خود تجارت کی. اور یہ یاد رکھیے، اچھی سے اچھی تربیت، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور بہترین سے بہترین فلسفہ مر جائے گا اگر کوئی شخصی مثال پیچھے نہیں ہے، اس کے رول ماڈل نہیں ہے جس کو فالو کیا جا سکے. بہت آئے چلے گئے، قبر میں گئے، اپنا سارا کچھ قبر میں ساتھ لے گئے کیونکہ کسی کو فوکس کرنے کی چیز ہی نہیں تھی. اور اب آئیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف. Try to read daily about the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کیجئے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ 63 سال اس کائنات میں بہترین 63 سال کیوں کہے جاتے ہیں. The most iconic 63 years. لیکن بندہ اپنی سیلفی لیتا ہے، اس کو اچھی لگتی ہے سیلفی، خوبصورت لگتی ہے، فوراً اس کو وائرل کرتا ہے. کیوں؟ اچھی چیز انسان پھیلاتا ہے. جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے، آپ کو ذات اتنی پیاری، اتنی محبوب پہلے لگتی ہے، اضافہ ہو جائے گا محبت میں. کیونکہ کسی غیر مسلم نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ وہ واحد انسان ہے دنیا کے جن کے بارے میں جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی. آزما کے دیکھیں، آپ کو جب یہ بات اچھی لگے گی، آپ ٹیچر ہیں، آپ ضرور اپنی مثالوں میں ان کو لے کر آئیں گے. جتنا موقع ایک استاد کو صدقہ جاریہ کا ملتا ہے اتنا کسی کو نہیں ملتا. یہ میرے سفید بالوں والے جو بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس سے 10 سے 12 ہزار نہیں 20-25 ہزار اسٹوڈنٹ پڑھ کے گزر چکے ہیں. کہاں گئے؟ کیا سیکھا انہوں نے؟ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، یونیورسٹی کے کپڑے پہنے تھے، اسے نماز میں غلطی کر دی. مجھے یقین تھا کہ غلطی صحیح نہیں کر سکتا، غلطی ایسی تھی، اس نے غلطی کر دی. مجھے یقین تھا یہ غلطی درست نہیں کر سکے گا. اس نے غلطی درست کر لی، نماز اس کی ہو گئی. میں نے اس سے پوچھا، بیٹا بتانا آپ نے غلطی درست کیسے کی، کہاں سے سیکھا تھا؟ وہ کہتا ہے سر 8ویں کلاس سے ہمارے استاد صاحب تھے، انہوں نے ہمیں پورا سال لگا کے نماز کا پریکٹیکل طریقہ سکھایا تھا، تو ہم نے وہ وہیں سے سیکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں آپ 8ویں کلاس میں نماز کا پریکٹیکل طریقہ ہے؟ میں نے نہیں پڑھا. اور آج بھی کسی بچے سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں نصاب میں نہیں ہے. اس ٹیچر نے کیوں سکھایا؟ اس کو اللہ کا خوف تھا. اس کو تھا کہ پنیری میرے پاس آئی ہے، اس پنیری کو کم از کم میں اچھا پھلدار درخت بنا کر تو بھیجوں. دیکھو یاد رکھنا، ہر ایک کی جاب نارمل جاب نہیں ہوتی. یو مسٹ فائنڈ میننگ ان یور جاب. ایک مستری ہے، وہ آنے والی ہر گاڑی کو ٹھوکتا ہے، جو بیماری ہوتی ہے اس گاڑی کو ٹھیک کر کے بھیج دیتا ہے.
क्या एक उस्ताद एक डॉक्टर की भी यही जिम्मेदारी है? डिज्नी फिल्म बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, डिज्नी, आपने नाम सुना होगा। डिज्नी में जब कोई नौकरी करने जाता है ना, उसको गाइडलाइन नहीं देते, उसको एक कोर्स करवाते हैं, उस कोर्स का नाम है ट्रेडिशंस। डिज्नी की रवायात इसको पढ़ाई जा रही है। वो कहते हैं कि हम बंदे को डिज्नी में नहीं लेकर आ रहे, डिज्नी को बंदे के अंदर लेकर जा रहे हैं। उनके मुताबिक सिर्फ गाइडलाइन लेके जो जॉब की जाती है वो पैसे के लिए की जाती है, बस। हम नहीं चाहते ये सिर्फ पैसे के लिए काम करे। फिर ये क्या करे? वो मिसाल देते हैं, पुरानी यूनानी मिसाल। कहते हैं एक शहर के अंदर एक बंदा गया, सामने कुछ लोग पत्थर कूट रहे थे, पूछा क्या कर रहे हो? कहा जी पत्थर कूट रहे हैं। थोड़ा आगे गए, वहां भी कुछ लोग पत्थर कूट रहे थे, क्या कर रहे हो? हम आज के दिन की रोजी कमा रहे हैं। आगे गए, तीसरी जगह भी पत्थर कूट रहे थे, तुम क्या कर रहे हो? कहने लगे हम मस्जिद के लिए पत्थर कूट रहे हैं और मस्जिद बनाने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा ये निजाम का हिस्सा है, इसने अपनी जॉब के मकसद को पहचान लिया। ये बंदा होने चाहिए। अगर तुम पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, हमारे पास तुम्हारी जगह नहीं है। अगर तुम सिर्फ पत्थर कूट रहे हो, यही काम है, फिर भी हमारे पास तुम्हारी जगह नहीं है। यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ योर जॉब। मकसद क्या है? मेरे बेटे के पेट में बड़ी शदीद दर्द थी, मैं हॉस्पिटल उसको ले गया। हॉस्पिटल से जब वो बाहर निकला ठीक हो चुका था। मैंने कहा बेटे सही से बताना, ये जो तुम ठीक हो गए इसके कोई पैसे हैं, इसकी कोई कीमत हो सकती है? कहता नहीं अब्बू, इतनी दर्द थी बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कहा सिर्फ 100 रुपए में तुम्हारा इलाज हुआ है, उसके नजदीक इसकी कोई कीमत नहीं है कि दर्द ठीक हो जाए। मीनिंग इन योर जॉब। अगर आप ये नहीं समझते कि आपकी जॉब का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर जॉब, यू कैन नॉट बिकम ए गुड टीचर। एक टीचर ने मुझसे पूछा अच्छा टीचर कौन होता है? मैंने उससे अर्ज की, देखिए उस्ताद साहब, जब आप बच्चों को अपना बच्चा समझने लग जाएंगे, अगर आपका बच्चा ततला के बोलता है, आ यूं करके बोलता है, या थोड़ा उसका ज़हन ठीक नहीं है, क्या आप ये बात लोगों को बताएंगे कि मेरा बच्चा ततला के बोलता है? आप छुपाएंगे उसकी कमजोरी को। आप कहेंगे वैसे ततलाता है लेकिन कुरान पाक बड़ा अच्छा पढ़ता है, नात पढ़े ना बिल्कुल सही पढ़ता है। छुपाएंगे। जब आप यही बात अपने स्कूल के, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ करेंगे, उनकी कमजोरी को भी छुपाएंगे, तब आप अच्छे टीचर हैं। जर्मनी से एक लेडी आई थी, ब्रिटिश काउंसिल लाहौर में, उसकी वर्कशॉप थी 7 दिन की, मैंने भी अटेंड की थी। वो कहती है कि पढ़ाते पढ़ाते ना मैं बच्चों को कहती हूँ कि किताबें बंद कर दो, बंद कर दो। हमने सवाल किया कि क्यों आप इस तरह करती हैं, किताबें पढ़ाने तो आपको रखा होगा, वही किताबें पढ़ानी है। कहती नहीं, जितना मर्जी लाइक स्टूडेंट होगा ना, निसाब को लेबर और बेगार ही समझता है। मैं कहती हूँ बंद कर दो। अब नॉवल खोलो, नॉवल खोलो। डेविड कॉपरफील्ड में पढ़ाती थी, चार्ल्स डिकेंस का नॉवल है बड़ा मशहूर। अब वो कहानी सुनाती थी, कहती थी बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने वाली होती थी, बच्चे इंटरेस्टेड होकर सुनते थे, और जो कुछ मैंने सिखाना होता था ना उस नॉवल के अंदर डाल के सिखाती थी उनको। वो जो पीरियड होता था वो पीरियड बच्चों के लिए बेहतरीन पीरियड होता था। तो आप, वो तो जर्मन है, गैर मुस्लिम है, आप उस जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलिया की दास्तान कोई कहानी बनाकर नहीं सुना सकते थे। Why? Because book is a hidden treasure. किताब बच्चे के लिए एक बंद संदूक होती है। ये बच्चा बैठा ना, ये बच्चा बैठा, मैं इसको एक किताब दे के चला जाता हूँ, पढ़ के रखना, कह के चला गया। थोड़ी देर में वापस आया, क्या पढ़ा बताओ? सर सवाल बड़े मुश्किल थे, बहुत मुश्किल तहरीर थी, समझ नहीं आई सही तरह, पहुंच नहीं पाया बच्चा, क्योंकि मुश्किल किताब थी। अब मैं उसका उस्ताद हूं, मैं उसका बाप हूं, अब मैं वो किताब उसके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि मैं उसका बाप हूं, मुझे पता है इसको कौन सा लफ्ज मुश्किल लगता है, मैं सारे मुश्किल लफ्जों को आसान कर दूंगा, बच्चा ठक करके उस मंजिल पर पहुंच जाएगा जो किताब उसको लेके जाना चाहती थी। किताब एक बंद संदूक है खजाने का, खुलेगा तब जब आप उसको सुनाएंगे। दिस इज द मिरेकल ऑफ स्टोरी टेलिंग। और आप किसी बात से मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तालीम का आपको बताता हूं। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है?
اونچی بولو. محمد حسیب. بیٹھ جاؤ میرا بچہ, شاباش. دیکھیں محمد حسیب کی زندگی میں سب سے آسان سوال وہ تھا جو میں نے سے کیا, وہی تھا نا, آپ کا نام کیا, اس سے آسان کیا سوال ہوگا؟ محمد حسیب. لیکن جب حسیب میرے بیٹے نے یہ سوال سنا, اس کی ساری توجہ میری طرف تھی. آسان ترین سوال ہے. دس از دا پاور آف کوشچن. یہ سوال کی طاقت ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں نا, اس کی بکھری سوچیں جمع ہو کر ایک نقطے پر آ جاتی ہیں. اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ صحابہ سے سوال کرتے تھے, بتاؤ صحابہ یہ سورج روز غروب ہوتا ہے کہاں جاتا ہے؟ بتاؤ صحابہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ بتاؤ صحابہ یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں ان کا علم اگر سیکھنا ہو کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے؟ صحابہ یہ بتاؤ سب سے بڑا جود اور کرم اور سخاوت کس کی ہے؟ صحابہ ٹک کر بیٹھ جاتے, سوچتے, اور جب نہ جواب دے پاتے تو کہتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ ارشاد فرمائیں. کبھی کبھار جواب دے بھی دیتے تھے, اور کبھی کبھار جواب دیتے حضور اتنا مسکراتے کہ حدیث میں آتا ہے حضور کے جبڑے مبارک نظر آنے لگتے تھے. دس از دا فرسٹ ٹیکنیک. دیکھو حضور کی ٹیکنیک پہ کوئی چیلنج کرتا نا اگر کوئی غیر مسلم کی, کیا ان کا ریزلٹس کیا تھے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. یو ای ٹی لاہور سے انجینئر بن رہا ہے, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ڈاکٹر بن رہا ہے, پیک سے اسکین سے صرف اور صرف کامرس کے گریجویٹ نکل رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں 30-40 ڈپارٹمنٹس ہوں گے, اور میرے حضور کی جو یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے صفا, یہ ریزیڈینشل یونیورسٹی ہے, انٹرنیشنل ہے. سلمان فارس سے آئے ہیں, سہیب روم سے آئے ہیں, بلال حبش سے آئے ہیں, اور ان کو حضور نے ایسی تعلیم دی کہ ان میں جو اٹھا دنیا کا بہترین گورنر بنا, ان میں جو اٹھا دنیا کا بہترین جرنیل بنا, ان میں جو اٹھا دنیا کا بہترین جج اور منصف بنا. ان میں موسیٰ بن عمیر بھی ہیں جو مدینے میں گئے, بہترین سائیکیٹرسٹ ہیں وہ. پڑھو ذرا ان کو, میں نے پوری ہسٹری پڑھی ان کی. جب وہ مدینے میں گئے جا کر ایسا نفسیات کے بارے میں بات کرتے تھے کہ بڑے بڑے اجٹ گوار اور جاہل سردار جن کو تلوار کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا, اپنی مسکراہٹ سے ان کو گرویدہ کر کے آ جا کرتے تھے. حضور کا طریقہ تعلیم پہ چیلنج کرتے ہو, مجھے بتاؤ یہ طریقہ تعلیم کا کوئی جوڑ لے کر آ سکتے ہو؟ حضور کے وصال تک جتنی بھی جنگیں ہوئی, فلپ کیٹی لکھتا ہے کہ ہی کانکرڈ آلموسٹ تقریباً 10 لاکھ مربع میل کا ایریا حضور نے اپنے دور کے اندر فتح کر لیا تھا. 2-3 خیموں سے یہ دین اسلام شروع ہوا ہے, بیوی, کزن اور دوست کے ساتھ شروع ہوا ہے, اور جب حضور کا وصال ہوا پورا عرب, فلسطین, جنوبی عراق اسلام کی سلطنت میں شامل ہو چکا ہے. مجھے بتائیے اتنی بڑی سلطنت حضور نے بنائی, ایک مرلہ زمین آپ کے پنڈی بھٹیاں کے اندر اگر کنفلکٹ کا شکار ہو جائے, کئی موتیں ہو جاتی ہیں, خاندانوں میں لڑائیاں چلتی ہیں. 10 لاکھ مربع میل حضور نے حاصل کر لی, کتنی ڈیتھس ہوئی؟ فلپ کیٹی لکھتا ہے کہ صرف مرنے والوں میں 500 یا 600 بندے ہو گئے, وہ بھی جنگوں کے دوران. کچھ ادھر سے تھے, کچھ ادھر سے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ طریقہ تعلیم تھا, سمجھانے کا انداز تھا. حضور کو علم سے محبت کتنی ہے. بدر میں جو قیدی بن کر آئے تھے کوئی عام آدمی نہیں تھے, سردار تھے قریش کے, امیر ترین لوگ تھے. وہ پیسے لیے جاتے ان سے, نئی حکومت بنی ہے مدینے میں, کوئی فائنانس منسٹر نہیں ہے, کوئی معیشت نہیں ہے, پیسہ کتنا ضروری چاہیے تھا. لیکن میرے حضور نے کیا فرمایا؟ پیسہ نہیں دے سکتے, 10 میرے مدینے کے بچوں کو زیور تعلیم سے راستہ کر دو, میں تمہیں جانے دوں گا. کافر سے کون سی تعلیم دے رہے تھے حضور؟ وہ تو کافر ہے. لکھنا پڑھنا, صرف لکھنا پڑھنا سکھا دو. کیونکہ عرب کے اندر ایک بات تھی, ان کا حافظہ بہت تیز تھا, وہ لکھنے پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, تبھی قرآن مجید یاد کیا انہوں نے زیادہ. جو لکھتا تھا پڑھتا تھا اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, اس کا حافظہ کمزور ہے. جبکہ میرے آقا وہ تو قیامت تک کا سولوشن دینے آئے تھے نا, انہیں پتا تھا, حق پتا تھا کہ قلم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور لکھنے کا کتنا بینیفٹ ہے. اور حضور کا دوسرا طریقہ وہ حوصلہ افزائی تھا. حوصلہ افزائی. ابو بکر میرا نائب ہے, عمر کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. حضرت علی آ کر کہتے ہیں اے یا رسول اللہ, ہجرت ہو گئی, سب کو بھائی مل گیا, میرا کوئی بھائی نہیں بنا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. کیا بھائی ہے یہ صحابی, ان کا تو جنت میں راستہ دیکھا جا رہا ہے. ایسی حوصلہ افزائی آپ کو حضور کی ذات سے ملے گی, آپ حیران رہ جائیں.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرماتے ایک ایک لفظ اتنا الگ الگ ہوتا کہ لوگوں کو یاد ہو جایا کرتا تھا. حضور کا انداز انتہائی دل نشین اور سادہ ہوا کرتا تھا. حضور کی بارگاہ میں لبید عامری بھی آ رہا ہے, حضور کی بارگاہ کے اندر اور عتبہ بن ربیہ بھی آ رہا ہے, لبید بن ربیہ بھی آ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اشعار خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھے جاتے تھے. اور لبید عامری کے بارے میں تو کہا جاتا تھا اس کے شعر خنجر کی نوک سے گردن پر بھی لکھے جائے تو کم ہے. فصاحت و بلاغت کا کیسا مینار ہوگا وہ بندہ, وہ بھی ہے اور ایک عام بدھو بھی بیٹھا ہے. لیکن میرے حضور جب کلام فرماتے ہیں سب کو سمجھ آتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی ایسی بات ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی. کوئی الفاظ اتنے بڑے نہیں ہیں, بربوسٹی نہیں ہے. اور یہ کمیونیکیشن کا سب سے بنیادی اصول ہے, یاد رکھنا کہ تمہارے سامنے جو بندہ تمہاری بات سن رہا ہے اس کو سمجھ آ جائے تم نے کیا کہا. بس یہ سب سے اچھا گفتگو کا طریقہ ہے, اور اسے پتہ اس نے کرنا کیا ہے, کمیونیکیشن. اور دیکھو میرے آقا علیہ السلام کی ساری حیات طیبہ کو, ایک خاتون تھی, ان کا مینٹل لیول چیلنج تھا, تھوڑی نفسیاتی مریضہ ہوں گی, وہ باہر آئیں, آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بات کرنی. حضور باہر چلے گئے, مدینے کی گرمی ہے, بول رہی ہیں. اب جس کا مینٹلی چیلنج جو ہوں وہ کیا بات کر سکتی ہیں, بول رہی ہیں, حضور سن رہے ہیں. پھر حضور اندر تشریف لے کر آئے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پسینہ حویدہ ہو گیا آپ پر. اور وہ جو باتیں کر رہی تھی سمجھ تو آتی نہیں ہے, کوئی ان کی بات نہیں سنتا, آپ نے اتنی دیر لگا دی. حضور نے فرمایا جب کوئی نہیں سنتا میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. بتاؤ اس سے بڑھ کر کمیونیکیشن سکل ہے؟ کوئی بدھو آ کے حضور کے کان میں بات کر رہا ہے, حضور اس وقت تک کان نہیں ہٹا رہے جب تک وہ منہ نہیں ہٹا دیتا. کوئی آ کے ہاتھ ملاتا ہے, حضور اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے جب تک وہ ہاتھ نہیں لے لیتا. What is this? یقین کرو بنظر ایمان ایک دفعہ کوئی نبی پاک کے در پہ آ جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ نوازا نہ جائے, ہو ہی نہیں سکتا.